دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی پنڈت دیا شنکر نسیم کی، جن کا زمانہ 1811 سے 1845 تک کا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پنڈتوں کے معزز اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا، اس لیے ان کو بھی ادبیات سے بے حد دلچسپی تھی۔ ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ شاہی فوج میں کلرک ہو گئے اور غالباً شعبہ مالیات کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ یہ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر نوابین اودھ کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لکھنؤ اپنی آسودہ حالی میں مست تھا۔ نسیم نے اپنے ادبی ذوق کی تسکین خواجہ حیدر علی آتش کے آگے زانوِ ادب تہ کر کے حاصل کی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے بھی حسب رواج شروع میں غزلوں پر ہی طبع آزمائی کی، لیکن یہ غزلوں کی زمین ان کے تخیل کی جولانیوں کے لیے کافی نہ تھی۔ ان کی صلاحیتوں کا اصلی جوہر مثنوی میں کھلا۔ مثنوی گلزار نسیم کی وہ عشقیہ مثنوی ہے جس نے انہیں بہت شہرت و دعم عطا کی، اور یہی وہ مثنوی ہے جسے دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کا شرف حاصل ہے۔ مثنوی میں جو داستان پیش کی گئی ہے وہ ان کی طبعزاد نہیں ہے۔ اس قصے کو عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا۔ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے لیے نہال چند لاہوری نے اس قصے کا اردو میں ترجمہ کیا اور پھر اس کو نسیم نے مثنوی کی صورت میں نظم کیا۔ یہ داستان اردو کی دیگر رومانی مثنویوں کی داستان کی بنسبت پیچیدہ ہے۔ چونکہ تمام قصہ فرضی، خیالی اور طلسماتی ہے، اس لیے نسیم نے الفاظ کو انتخاب، طرز بیان، رعایت لفظی اور دیگر صنائع و بدائع کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے صرف 32 برس کی عمر پائی اور 1843 میں اس دنیائے فانی سے وہ کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے لفظی حسن کی کاریگری کا ایک انمول تحفہ اردو کے لیے چھوڑ گئے۔ دوستو، اس کے بعد سوال جواب۔ دیا شنکر نسیم نے کس زمانے میں شاعری شروع کی؟ ان کی شاعری کی خصوصیات بتائیں، ان کی شہرت کے اسباب بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ دیا شنکر نسیم نے جو گلزار نسیم لکھی ہے وہ کہاں سے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔